آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سائنس کی الف بے سے بھی واقف نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کو کائنات کی عظیم نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی اور حضرت انسان سے ایک چونکا دینے والا سوال پوچھا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک ایسے جاندار کا تصور کریں جو -40 ڈگری کی خون جما دینے والی سردی اور 50 ڈگری کی جھلسا دینے والی گرمی دونوں میں نہ صرف زندہ رہے بلکہ مہینوں تک بغیر پانی کے صحرا کا سینہ چیرتا چلا جائے۔ ایک ایسا جاندار جس کی تخلیق کو کائنات کے سب سے بڑے سائنسی معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آخر اس کی ساخت میں ایسا کیا راز چھپا ہے؟ یہ معلومات بہت دلچسپ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحراؤں میں اکثر ایسے خوفناک طوفان آتے ہیں جو صدیوں کی انسانی تاریخ کو منہدم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی یہ مخلوق ایسے بے رحم طوفانوں سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ صحرا کی تیز ریتیلی آندھیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے اونٹ کی آنکھوں پر ایک نہیں بلکہ 3 پلکیں بنائی ہوتی ہیں جو وائپر کی طرح ریت کو صاف کرتی رہتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ تیز ہواؤں کے دوران اونٹ اپنے نتنوں کو اپنی مرضی سے مکمل بند کر سکتا ہے تاکہ پھیپھڑوں میں ریت کا ایک بھی ذرہ نہ جا سکے۔ یہ تو ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ اونٹ کو صحرا کا جہاز کہتے ہیں کیونکہ وہ کئی لیٹر پانی اپنے جسم میں جمع کر کے کئی دنوں تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اونٹ اپنے کوہان میں پانی جمع کرتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ سائنس کے مطابق اونٹ کی کوہان میں دراصل چربی ذخیرہ ہوتی ہے۔ جب صحرا میں کھانا نہیں ملتا تو یہی چربی پگھل کر اونٹ کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پانی اونٹ کی کوہان میں ذخیرہ نہیں ہوتا تو اونٹ ایک وقت میں 100 سے 200 لیٹر پانی پی کر آخر غائب کہاں کر لیتا ہے؟ یہاں جدید سائنس کا سب سے بڑا معجزہ سامنے آتا ہے۔ اونٹ کے خون کے سرخ خلیات یعنی ریڈ بلڈ سیلز کی شکل انسانوں کے ریڈ بلڈ سیلز کی طرح گول بالکل نہیں ہوتی بلکہ بیضوی شکل کی ہوتی ہے، یعنی اوول شیپڈ ہوتی ہے۔ یہ خلیات اپنی اصل جسامت سے 2.5 گنا تک زیادہ پھیل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اونٹ پانی پیتا ہے تو پانی براہ راست اس کے خون کے دھارے میں جذب ہو جاتا ہے، جس سے اس کا خون پتلا ہو جاتا ہے اور وہ شدید گرمی میں بھی پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اب آپ غور کریں کہ انسان کے جسم کا درجہ حرارت اگر 7 ڈگری سیلسیس بڑھ جائے تو انسان موت کے منہ میں جا سکتا ہے، لیکن اونٹ اپنے جسم کا درجہ حرارت 34 سے 41 ڈگری سیلسیس تک بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ کو پسینہ نہیں آتا اور صحرا کی شدید گرمی میں بھی اس کے جسم سے پانی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اونٹ کے پیروں میں بھی اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں چھپا رکھی ہیں۔ اونٹ اپنے پیروں کے نیچے موجود خاص گدیوں کی وجہ سے تپتی ہوئی ریت پر ایسے چلتا ہے جیسے کوئی صوفے پر چل رہا ہو۔ ان گدیوں کو بایولوجی کی زبان میں الاسٹک پیڈز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے بارے میں سب سے حیران کن سچائی اس کی خوراک میں چھپی ہے۔ صحرا میں پائے جانے والے وہ کانٹے دار پودے، مثال کے طور پر کیکٹس، جو لوہے کے کیلوں کی طرح تیز ہوتے ہیں اور کسی بھی جاندار کا منہ لہو لہان کر سکتے ہیں، اونٹ انہیں ایسے چبا جاتا ہے جیسے وہ کوئی نرم گھاس ہو، کیونکہ اونٹ کے منہ کے اندرونی حصے میں کٹر جیسے سخت ابھار ہوتے ہیں جو ان کانٹوں کو بالکل بے اثر کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اونٹ ایسی چیزوں کو بھی ہضم کر کے پروٹین بنا لیتا ہے جنہیں کوئی دوسرا جاندار چھو بھی نہیں سکتا۔ جب ہم اونٹ کی ان ناقابل یقین حیاتیاتی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ کیوں اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے انسان کو اس مخلوق پر غور کرنے کی دعوت دی تھی۔ اونٹ کے یہ اوصاف کوئی ارتقائی یا اتفاقی نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم اور خدائی حکمت عملی ہے جو پکار کر حضرت انسان کو بتا رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔
اگلی بار جب آپ کسی اونٹ کو دیکھیں تو صرف ایک جاندار کو نہ دیکھیں، بلکہ قدرت کے اس چلتے پھرتے سائنسی معجزے کو دیکھیں جس نے صحرا کی موت کو زندگی میں بدل دیا۔ ڈیلی پاکستان کی اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہنے کا شکریہ۔ عمر چیمہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔